میرا بادشاہ حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین سبحان ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے۔ یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی انتہا، کرم کی انتہا حسین ہے۔ ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔
ماہ محرم الحرام دی 10 تاریخ غروب آفتاب دے ٹائم تے مکمل ہو چکی ہے اور 11ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ نالے شہدائے کربلا دی یاد دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے تے 11ویں رات دے بابرکت لمحات وچ نالے 11ویں شریف دا ختم پاک اور 11ویں والے پیر دی بارگاہ وچ بھی نذرانہ محبت پیش کیتا جا رہا ہے۔ اسی تسی سارے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ نذرانہ محبت پیش کرن دے واسطے چند گھڑیاں دے واسطے بیٹھے ہاں تے یہ چند گھڑیاں نو ضائع نہیں کرنا بلکہ کربلا دا تصور کر کے بیٹھو۔ حضرت امام حسین دا روضہ پاک اکھاں دے سامنے نقشہ بنا کے بیٹھو کہ وہ کیسا منظر ہوئے گا، کیسی گھڑی ہوئے گی، کربلا دا میدان اور 70 تے 72 لاشیں میدان کربلا وچ شہادت دیاں چادراں اوڑھ کے آرام فرما رہے ہوں گے اور آسمان بھی غمگین اور پریشان ہوئے گا، زمین، پتھر، درخت شہادت حسین دے موقع دے اتے پوری کائنات نے غم اور حزن دا اظہار کیتا۔ کنوں افسوس نہیں ہویا، کنوں دکھ نہیں ہویا۔ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے ٹائم تے حضرت ام سلمہ نبی کریم علیہ السلام دی اہلیہ محترمہ ساڈی اماں جان ام المومنین جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں دوپہر دے ٹائم تے کیلولا کردی سا پئی، حدیث پاک وچ آوندا ہے میں کیلولا کردی سا پئی۔ کیلولا کہندے نے دوپہر دا کھانا کھا کے بندہ چند گھڑیاں دے واسطے لیٹ جاوے اور تھوڑا جہا آرام کر لوے، انہوں کہندے نے شریعت دی اصطلاح دے وچ کیلولا۔ اور دوپہر دا کھانا کھا کے چند گھڑیاں واسطے لیٹ جانا نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے اور یہ سنت کیلولا ہے اور یہ دنال بندہ باقی دا دن کام کرن دے واسطے فریش ہو جاتا ہے، وہ دی تھکاوٹ جڑی ہے وہ ادھے دن دی دور ہو جاتی ہے۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں کیلولا کردی سا پئی تے خواب دے وچ میں ویکھیا نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد مصطفیٰ، سارے پڑھو مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آ رہے نے اور آپ دی پگ مبارک آپ دے امامہ شریف دے پیج جڑے نے ٹھلے ہوئے نے، آپ دی پگ مبارک دے جڑے پیج نے نا یہ ٹھلے ہوئے نے اور آپ دے جسم مبارک دے تے گرد و غبار ہے اور حضور علیہ السلام دا چہرہ افسردہ غمگین اور آپ پریشان نے۔ تو جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ کی ہویا وے، کیوں پریشان ہو، کیوں تواڈے جسم مبارک دے تے گرد و غبار یہ دھوڑ مٹی کٹا وغیرہ پہ ہے اور آپ دی پگ مبارک دے پیج بھی میرے وال توجہ کرو بھائی، میرے وال میں تواڈے نال گفتگو کر رہا ہاں، تسی آپس ایک دوجے وال ذرا چند گھڑیاں دے واسطے یہ اکھاں دے سگنل منانے جڑے بند کر دو، توجہ فرماؤ۔ آپ فرماندیاں نے میں حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ یہ کی معاملہ بنیا ہے، تسی بڑے پریشان ہو اور آپ دی پگ مبارک دے پیج بھی ٹھلے نے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری اہلیہ، اے میری زوجہ ام سلمہ، میں ہنے میدان کربلا وچوں آ رہا ہوں، کربلا دے میدان دے وچ میرے پیارے نواسے حضرت امام حسین نو بڑی بے دردی دے نال شہید کر دیتا گیا ہے اور میرے پیارے حسین دے پتراں نو، بھانجیاں نو، پتیجیاں نو، بھراواں نو بڑی بے دردی دے نال تے بھکھیاں تے پیاسیاں شہید کر دیتا گیا ہے اور اے میرے ہاتھ وچ شیشی ہے، اے خون حسین ہے اور میں اپنے پیارے نواسیاں دا اور اپنی آل دا خون جمع کردا سا پہ میدان کربلا دے وچ۔ یہ خواب دا معاملہ ہے۔ جناب ام سلمہ فرماندیاں نے میں خواب دے وچ حضور علیہ السلام دا دیدار کیتا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں
شک وچ شبے وچ نہ رہا جے، غلط فہمی وچ نہ رہا جے۔ جنہیں خواب وچ مینوں ویکھیا وہ شک وچ نہ رہے، انہوں تعبیراں پوچھن دی کوئی ضرورت نہیں، انہیں حقیقت وچ مینوں ویکھیا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل وچ متشکل ہو کے نہیں آ سکتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار کرایا خواب دے وچ جناب ام سلمہ ساڈی اماں جان نو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ خبر ہے کہ کربلا دے میدان وچوں میں آ رہا ہاں تے میں اپنی آل پاک دا خون جمع پیا کرتا سا۔ تو جناب ام سلمہ فرماندیاں نے کہ میں تڑپ کے اٹھی، میرے اتنے ایک لرزہ طاری ہو گیا، میرے جسم اتنے کپ کپی طاری ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح دا منظر جدوں نبی پاک علیہ السلام نے لفظاں دے وچ بیان فرمایا تو ہو بہو وہ نقشہ کربلا دا میری آنکھاں دے سامنے آ گیا، تے میں جاگی، میری آنکھ کھلی، بیدار ہوئی تے میں تڑپ گئی۔ فوراً مینوں نبی پاک علیہ السلام دا او فرمان یاد آ گیا جڑا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین دی ولادت دے ٹائم تے مینوں فرمایا سی، اور وہ مٹی مینوں یاد آ گئی جڑی حضور علیہ السلام نے مینوں عنایت فرمائی سی، وہ شیشی وچ میں بند کر کے رکھی سی، اور مٹی جناب جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش کیتی سی، اور نال حضور علیہ السلام دی بارگاہ چ عرض کیتی یا رسول اللہ جس دن یہ مٹی خون بن جاوے اس دن سمجھ لینا میرا نواسا کربلا دے میدان دے وچ شہید کر دیتا گیا ہے۔ آپ فرماندیاں نے میں فوراً اٹھی، میں اندر گئی، جا کے ویکھیا شیشی دے وچ وہ جڑی مٹی سی نا کربلا دے میدان دی وہ ساری دی ساری مٹی خون بن چکی سی۔ یہ حدیث پاک ہے، مشکاۃ شریف دی حدیث پاک ہے، یعنی حدیث پاک دی روشنی دے وچ میں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے نواسے دی شہادت بیان کرنا وا پیا۔ یہ کسی کتاب دا حوالہ نہیں، یہ کسی تاریخ دی کتاب دی روایت نہیں ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، یہ حضور علیہ السلام دی پیاری تے سونی تے مٹھی زبان ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، کہا سحر کو یہ شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ حضور علیہ السلام نے ولادت حسین دے ٹائم تے خبر ارشاد فرمائی، 58 سال تو بعد وہ خبر پوری ہوئی سی، کیونکہ جس وقت حضور علیہ السلام دی وفات شریف ہوئی اس وقت جناب امام حسین دی عمر 6 سال دی سی، اور واقعہ کربلا ہویا وے 61 ہجری دے وچ، 61 ہجری وچ 58 سال تو بعد یہ نبی پاک علیہ السلام دی دتی ہوئی خبر جڑی سی وہ پوری ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام نے اصل اسی ویلے سارے حالات تو آگاہ فرما چھڑیا سی، ایک وقت ایسا آوے گا، اے کام ہو کے رہے گا، اور خدا دا امتحان سی اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سی جو کہ پورا ہو کے رہنا سی، اور یہ درجات دی بلندی دا ایک سبب بننا سی۔ 1400 سال تو لے کے ہن تک اور ہن تو لے کے قیامت تک نبی کریم علیہ السلام دے پیارے نواسے امام حسین اور بارگاہ حسینیت دے وچ اہل اسلام نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت پیش کردے سن اور کردے نے اور قیامت تک کردے رہیں گے، کیونکہ آپ نے جڑا کردار ادا کیتا ہے نا کربلا دے میدان دے وچ کوئی مائی دا لال جم کے بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اس واسطے اسی تسی سارے حضور آپ دی بارگاہ چ نظرانہ محبت پیش کرنے آپ، اور میں تمہوں بھی عرض کراں گا تسی بھی ذرا میرے نال مل جاؤ اور میری آواز نال اپنی آواز نو ملا کے یہ چند اشعار نے حضرت امام حسین دی بارگاہ چ پیش کرنے ہاں، تاکہ جتھے میری حاضری بارگاہ حسینیت چ لگے گی اتھے اجتماعی طور تے ساریاں دی حاضری جناب امام حسین دی بارگاہ چ لگ جاوے گی، تو کچھ مسئلہ انہی دیر تک لنگر بھی تیار ہو جائے گا۔ تو سارے حضرات کربلا دا تصور کر کے جناب امام حسین دے روضہ پاک دا تصور کر کے، اشعار بڑے مشہور نے، اوکھے بھی نہیں، مشکل بھی نہیں، اور ٹیون بھی بڑی آسان ہے، تسی اگے سنے بھی ہیں نے، مل کے میری آواز نال اپنی آواز میں ملا کے پڑھو، اور کم از کم جدو امام حسین دا نام پاک آئے گا نا اس وقت سارے واسطے کام آسان ہو جائے گا نا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس واسطے جدو اسی دوجیاں گلاں باتاں
کر لینے ہو تو اس وقت ساری آواز ماشاءاللہ بڑی بڑی دور تک جاندی ہے. تو ذکر حسین وہ بھی جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کیتا ہے اور اپنی امت نو کرن دا بھی حکم دیتا ہے. مل کے بولو بابا سے بلند، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. بابا سے بلند مل کے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، تو علی کا جگر گوشا، تو علی کا جگر گوشا، تیری امی فاطمہ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. قال الحسین منی وانا من الحسین. یہ حدیث پاک ہے. شاعر نے اس حدیث پاک نو شعر دے وچ کس طرح سیٹ کیتا وے کہ قال الحسین منی وانا من الحسین. حضور فرماندے نے حسین میرے وچوں وے تے میں حسین دے وچوں ہاں. یہ علماء نے اور مفسرین و محدثین نے ایک معنی یہ بھی بیان فرمایا ہے، حسین میرا وے تے میں حسین دا واں. بولو، حسین میرا تے میں حسین دا واں. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ میں حسین دے وچوں واں تے حسین میرے وچوں. یہ دی کچھ تھوڑی جی وضاحت انج ہے کہ ولادت تو لے کے شہادت تک حضور فرماندے نے الحسین منی. ولادت تو لے کے بچپن تک، بچپن تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے شہادت تک الحسین منی، حسین میرے وچوں. اور شہادت تو لے کے قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین دے وچوں ہاں. کیونکہ جدوں حضرت امام حسین دی شہادت ہوئی کہ اللہ پاک دی ذات بابرکات نے آپ دیاں قربانیاں دی برکت دے نال دین نو زندہ فرما چڑھیا سی. آج جڑیاں سی نمازاں پڑھنے نا 5 وقت دیاں نمازاں، منبر، محراب، مسجداں، مدرسے، خطبے، واز، تقریراں، تلاوتاں، عبادتاں، ریاستاں، سخاوتاں، اسلام، شریعت، دین، اذانہ، نکاح، سنتا، فرض، واجب، حج، عمرے، زکاتاں، خیراتاں، یہ سارے دا سارا دین اگر زندہ ہویا ہے تو امام حسین دی قربانی دی برکت نال زندہ ہویا. تے آپ نے فرمایا سر تو لے کے پیراں تک میں سراپا دین ہاں. میریاں اکھاں دا ویکھنا بھی دین، کناں دا سننا بھی دین، زبان دا بولنا بھی دین، سر دیاں زلفاں بھی دین، اور زلفاں دے اندر تیل لگانا بھی دین، زلفاں میں چگنگی کرنا دین، سر دے ہوتے امامہ شریف پہننا دین، داڑھی شریف دین، زبان دن بولنا دین، مسواک کرنا دین، سینہ دین، پسینہ دین، لباس دین، ہاتھ دین، پیر دین، سر تو لے کے پیرا تک حضور فرماندے نے میرے جسم دی ایک ایک حرکت دین ہے اور دین نو زندہ کرنے والے امام حسین نے. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین دے وچوں ہاں. ولادت تو لے کے شہادت تک حسین میرے وچوں، تے شہادت تو لے کے قیامت تک میں حسین دے وچوں ہاں. قال الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. سن لو جہان والو یہ حدیث مصطفیٰ ہے. اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا ہے. ہن تسی اپنے دل نال فیصلہ کرو، اپنے دل کو پوچھو اسی امام حسین نال کنی کو محبت کرنے ہیں، کنی محبت کرنے ہیں. اور اونی دیر تک
اپنے محبوب دے نال محبت کامل مکمل نہیں ہو سکتی جنی دیر تک اپنے محبوب دے دشمن نو دشمن نہ سمجھا جائے گا. کئی لوگ آتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کربلا دے وچ دو شہزادیاں دی جنگ سی, وہ یزید نو بھی برا نہیں کہندے, امام حسین نال بھی محبت کرتے ہیں, لیکن یہ کیویں ہو سکتا بھائی؟ وہ یزید آل رسول دا قاتل ہوئے, یزید 70 تے 72 افراد دا قاتل ہوئے, گلشن مصطفیٰ نو اجاڑن والا یزید ہوئے, تے شریعت دیاں حداں نو توڑن والا یزید ہوئے, تے حرام نو حلال تے حلال نو حرام کہن والا یزید ہوئے, شرابہ پین والا یزید ہوئے, زنا کرن والا یزید ہوئے, اور مدینے پاک دی بے حرمتی کرن والا یزید ہوئے, مسجد نبوی دے وچ 3 دن تے 3 راتاں گھوڑے بنن والا یزید ہوئے, تے مسجد نبی دیاں جماعتاں تے خطبے تے اذاناں تے تکبیراں ملتوی کران والا یزید ہوئے, تے خانے کعبے مکہ المکرمہ دے اوتے حملہ کران والا یزید ہوئے, تے خانے کعبے نو اگاں لان والا یزید ہوئے, غلاف کعبہ نو ساڑن والا یزید ہوئے, اور پھر اپنی فوج نو حکم دیتا کہ میں 1 سال دے واسطے تواڈے واسطے سب کچھ حلال قرار دینا وا, تسی جو مرضی کرو. 1000 کواریاں عورتاں نو یزیدیاں دے ذریعے جو حمل ہویا, یہ سارا کام کروان والا یزید ہوئے, تے شرابہ پین والا یزید ہوئے, تے آل رسول دا قاتل یزید ہوئے. انہوں اگر کوئی کہے نہیں جی انہوں لانتی نہیں کہنا چاہیے, وہ لعنت نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی بڑا چنگا سی, حج بھی کرتا سی, نمازاں بھی پڑھتا سی, کلمہ بھی پڑھتا سی, سب کچھ کرتا سی, روزے بھی رکھتا سی, لہٰذا وہ بھی ٹھیک سی, یہ بھی ٹھیک نے, وہ بھی ٹھیک نے. بھائی کیوں ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ کہتا میں پاکستان نال محبت کرنا وا پر انڈیا دے نال میں دشمنی نہیں رکھتا, انڈیا نو میں برا نہیں کرتا. کدی پاکستان نال محبت کرتا ہے؟ جنی دیر تک پاکستان نال محبت نہ کرے اور انڈیا نو اپنا, ہندوستان نو, بھارت نو اپنا دشمن نہ سمجھے, انی دیر تک وہ پاکستان دے نال محبت کامل مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طرح جنی دیر تک امام حسین نال محبت نہ کرے اور امام حسین دے قاتل دشمن شریعت دیاں حداں نو پامال کرنے والے یزید دے اوتے لعنتاں نہ کرے گا, انی دیر تک اودی آل رسول دے نال محبت کامل نہیں ہو سکتی. اسی تے بابانگے توہل ہاتھ لہرا کے اور سینہ تان کے کہنے حسینیت زندہ باد, حسینیت یزیدیت, یزیدیت, بولو بولو یزیدیت. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی محبت کرنے دی ترتیب بیان فرمائی ہے نا حدیث پاک میں, سنو حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نال بھی محبت کرو اور اللہ نال بھی محبت کرو تے میری آل نال بھی محبت کرو. نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب بیان کی تھی, سب تو پہلے خدا نال محبت کرو, اس تو بعد میرے نال محبت کرو, اس تو بعد میری آل نال محبت کرو. نال ایدیاں وجوہات بھی بیان فرمائیاں. فرمایا اللہ نال محبت کرو اس واسطے اللہ پاک نے تانوں بے شمار نعمتاں عطا فرمائیاں نے. دوسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نال محبت کرو اس واسطے میں اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا ہوں. اور تیسرے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری آل نال محبت کرو کیونکہ آل میرے خون دے نال میرے وچوں پیدا ہوئی ہے, وہ میرا خون ہے. میری آل نال محبت کرو, میری آل میرا خون ہے. باقی ساریاں دیاں نسلاں جڑیاں نے وہ پتراں تو چلدیاں نے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نسل دا اور آپ دی نسل مبارک دا ایسا مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری نسل چلے گی تو میری پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا تو نسل چلے گی. حضرت فاطمہ تو زہرا دا نکاح ہویا حضرت علی المرتضیٰ دے نال. اللہ پاک دی ذات بابرکات نے 2 شہزادے عطا فرمائے, حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا. دونوں شہزادے نبی پاک علیہ السلام دے سکے نواسے نے اور حضرت علی المرتضیٰ دے سکے پتر نے. دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور امام حسین. امام حسن امام حسین اج دیکھو نا تب اپنی اکھاں نال ویکھ لو, اپنے کناں نال سن لو. حضرت امام حسین دی شہادت اج ہوئی ہے, یعنی اج دی تاریخ 10 محرم, اور حضرت امام حسن دی شہادت ایک روایت کے مطابق 7 صفر نو ہوئی ہے.
ایک روایت کے مطابق 28 سفر نو ہوئی ہے، روایتاں مختلف نے۔ امام حسن دی شہادت 7 سفر نو یا 28 سفر نو، گل یاد رہے گی نا، 7 سفر نو یا 28 سفر نو ہوئی ہے۔ 10 محرم نو امام حسین دی شہادت ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دی شہادت دی خبر دیتی سی، میرا حسین بھی شہید ہوئے گا اور میرا حسن بھی شہید ہوئے گا، لیکن دونوں دیاں شہادتاں دے وچ فرق ہے، ایک نو ظاہری شہادت نصیب ہوئے گی اور ایک نو باطنی شہادت نصیب ہوئے گی۔ ایک نو تلوار دے نال شہید کیتا جاوے گا، ایک نو زہر دے نال شہید کیتا جاوے گا۔ امام حسن نو زہر دے نال شہید کیتا گیا، او دی شہادت وچ بھی شک نہیں، اے دی شہادت وچ بھی شک نہیں۔ اللہ پاک نے دوواں شہزادیاں نو بڑیاں عظمتاں تے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں نے، بلکہ اے تسی ویکھ لو اج اپنی اکھاں دے نال 10 محرم چھوٹے شہزادے دا ذکر خیر کرن دے واسطے کی کچھ کیتا جا رہا ہے، لیکن جناب امام حسن دا ذکر خیر کرن دے واسطے کوئی اہتمام نہیں، سفر دے وچ کوئی اہتمام نہیں ہوندا، سفر دے وچ کوئی مجلس نہیں ہوندی امام حسن دی یاد دے وچ، سفر دے اندر حضرت امام حسن دی یاد وچ کوئی جلوس نہیں نکلدا، کوئی اس طرح دا اہتمام انتظام نہیں ہوندا، اس طرح دا کام نہیں کیتا جاتا جنہاں کماں دا میں نام نہیں لینا چاہتا۔ کیا حضرت امام حسن حضرت مولا مشکل کشا دے مترے پتر سن یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مترے نواسے سن؟ جس طرح امام حسین نبی پاک علیہ السلام دے سکے نواسے نے، اسی طرح امام حسن بھی نبی پاک علیہ السلام دے سکے نواسے نے۔ جس طرح حضرت مولا علی مرتضیٰ دے امام حسین سکے پتر نے، ایسے طرح حضرت امام حسن بھی نبی حضرت علی المرتضیٰ دے سکے پتر نے۔ بلکہ میں تو انج کہاں گا، جنیاں شاناں، جنیاں عظمتاں، جننے مقامات، جننے درجات اللہ پاک نے حضرت امام حسین نو عطا فرمائے نے، او امام حسین نو شاناں تے عظمتاں بعد وچ عطا کیتیاں گئیاں نے، وہی عظمتاں تے شاناں اللہ تعالیٰ نے امام حسن نو پہلے عطا فرمائیاں سن۔ جے حضرت امام حسین نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے تے امام حسن نو پہلے سوار کیتا ہے۔ جے امام حسین دے کناں وچ نبی پاک علیہ السلام نے اذان پڑھی ہے تے امام حسن دے کناں وچ پہلے پڑھی ہے۔ جے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین نو گڑتی دیتی ہے تے امام حسن نو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے گڑتی دیتی ہے، کیونکہ پہلے ولادت امام حسن دی ہوئی سی، بعد وچ ولادت حضرت امام حسین دی ہوئی سی۔ حضرت امام حسین دا نام نبی پاک علیہ السلام نے بعد وچ رکھیا ہوئے، پہلے امام حسن دا نبی پاک علیہ السلام نے نام رکھیا ہوئے۔ کنیاں شاناں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے، کنیاں عظمتاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں نے۔ اس واسطے دوواں دی شاناں وچوں ایک شان سماعت فرماؤ، حدیث پاک وچ آندا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ تے تشریف فرما نے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی حاضر نے اور یہ دونوں شہزادے بھی موجود نے، کھیڈ نے پہ آپس، بچپن دا زمانہ ہے، جناب امام حسن امام حسین نال کھیڈ نے پہ، امام حسین امام حسن دے نال کھیڈ نے پہ، اور کھیڈدیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موج وچ آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن دی پیشانی چومی اور حضرت امام حسین دا گلا چومیا۔ دیکھو کیسا پیار ہے حضور علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسیاں دے نال۔ امام حسن دی حضور علیہ السلام نے بولو کی چومی، سارے بولو پیشانی چومی، اور حضرت امام حسین دا گلا چومیا۔ جناب فاطمہ تو زہرا نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ چرز کی تھی، ابا جی دیکھو ایک ایسا انداز ہے نواسیاں دے نال پیار کرن دا، میں کئیوں دیکھیا کہ نانے اپنے دوترے دے نال اپنے نواسیاں نال پیار کرتے ہیں، لیکن ایک جیسا پیار کرتے ہیں۔ امام حسن دی پیشانی چومی ہے، چاہیے تو یہ سی کہ جی حضرت امام حسن دی پیشانی چومی ہے تو امام حسین دی پیشانی چوم دے، تو جی امام حسین دا گلا چومیا ہے تو امام حسن دا بھی گلا چومنا چاہیے سی۔ ایک دی تسی پیشانی چومی ہے، ایک دا تسی گلا چومیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ابا حضور تہاڈی تقسیم کسی قسم دا شک تے نہیں ہے، تسی تقسیم ایک جیسی کرتے ہو، تسی سارے نال سلوک ایک جیسا کرتے ہو، لیکن میرا ایک شک ہے، کر دو تسی امام حسن دی پیشانی کیوں چومی ہے، امام حسین دا گلا کیوں چومیا؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام حسن دی پیشانی چومن وچ بھی حکمت ہے تے حسین دا گلا چومن وچ بھی حکمت ہے. آن والے وقت دی خبر دیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. فرمایا میری بیٹی حسن دی پیشانی اس واسطے چمی ہے کہ اے اپنا تاج سخاوت کر کے تخت تو دستبردار ہو کے میری امت دے دو گروہاں دے وچ صلح دا سبب بن جاوے گا. میری امت دے دو گروہ ہون گے اور وہ دو گروہ آپس وچ دشمن بن جان گے حتیٰ کہ ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہو جان گے. تے میرا پیارا نواسا حسن اپنے تخت تو دستبردار ہو کے اپنا تاج سخاوت کر کے. اج کل تے کسی نو توفیق نہیں نہ ہوندی چھوٹی جی کرسی 2 فٹ اونچی ہوے 3 فٹ اونچی ہوے یا 2.5 فٹ اونچی ہوے او ایک چھوٹی جی کرسی چھڈن لگیا کئیاں نو ہول پیندا ہے میں کرسی چھڈ دواں. حضرت امام حسن نے کڈی وڈی کرسی چھڈی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے وچ جڑی اے سلطنت اسلامیہ قائم ہوئی سی نا جناب فاروق اعظم دے دور دے وچ اینی کو وسیع ہو چکی سی کہ تقریباً 35 لاکھ مربع میل اسلامی سلطنت دا حدود اربا ہو چکیا سی. ساؤتھ افریقہ تو لے کے افغانستان دی بندرگاہ تک اینا کو حدود اربا سی 35 لاکھ مربع میل. جناب عثمان غنی دا دور آیا تے سلطنت ہور ود گئی. حضرت علی المرتضیٰ دا دور آیا تے سلطنت اسلامیہ دا حدود اربا اور زیادہ وسیع ہو گیا. حضرت امام حسن دا دور آیا تو اور زیادہ حدود اربا ود گیا. بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا آپ دی تاج سخاوت کرن تو بعد 65 لاکھ مربع میل دا حدود اربا ہو چکیا سی. حضرت امیر معاویہ یعنی امام حسن تو بعد تے حضرت امیر معاویہ دے دور دے وچ اسلامی سلطنت دا جڑا حدود اربا سی وہ 65 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکیا سی. ایڈی وڈی سلطنت جدے وچ کئی بر اعظم آگے سن جدے وچ کئی ملک آگے سن. اے جڑے ملک نے نا اج عمان عراق شام ایران مراکش آذربائیجان یہ اس وقت ملک نے نا جناب فاروق اعظم دے دور دے وچ اے صوبے سن. صوبے ایڈی وڈی سلطنت دا تاج تے تخت جناب امام حسن نے چھڑ دیتا دے دیتی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تے صلح دا سبب بن گئے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں امام حسن دی پیشانی اس واسطے چمی ہے یہ اپنے سر دے تو تاج اتار کے حضرت امیر معاویہ دے سر دے تے رکھ دے گا. اس واسطے میں دی پیشانی چمی ہے. تے اپنے چھوٹے پیارے نواسے حضرت حسین دا گلا میں اس واسطے چمیا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کربلا دے میدان دے وچ اپنے گلے دے اوتے خنجر چلوا کے میرے دین دا پرچم بلند فرما دے گا. اللہ اکبر. ایک وقت ایسا آئے گا اے دی پیشانی اے دے سر دے اے دے متھے تو تاج اترے گا تے دو بڑے بڑے گروہاں وچ صلح ہو جاوے گی. تے صلح کرانا کڈا وڈا سونا تے پیارا اچھا کام ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے خوشخبری دیتی سی میری امت او گروہ بھی میری امت ہوئے گا اے گروہ بھی میری امت ہوئے گا. دونوں وچوں کسی نو برا نہیں کہنا دوویں مسلمان نے. بھائی اپنے گھر وچ دونوں بھراواں دی آپس وچ کوئی اختلاف رائے ہو ہی جاندی ہے ناراضگیاں ہو جاندیاں نے. تے جے بندہ کہنا نے او دے چ ہور اگ لاؤن دی کوشش کرے تے پھر او دے نال وڈا شیطان کیڑا ہو سکدا وے. چاہیے تے دونوں بھراواں دی آپس وچ صلح کرائی جاوے جوڑیا جاوے توڑیا نہ جاوے بلکہ جوڑیا جاوے. یہ ساڈا نظریہ ہے. کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی. اسی حضرت امام حسن دی عظمت نو سلام کرنے ہاں امام حسین دی عظمت نو سلام کرنے ہاں. دونوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سکے نواسے اور شہزادے سن. اور دونوں دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانہ دے سردار نے. اس واسطے اس طرح محبت کرو جس طرح کرن دا حق ہوندا ہے. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑیاں خوشخبریاں دتیاں سن نا کئی صحابہ دے بارے خبراں دتیاں سن. دیکھو نا جس زبان دے وچوں حضرت امام حسین دی شہادت دی خبر نکلی سی اسی زبان مصطفیٰ وچوں نکلیا سی کہ میرا عمر بھی شہید ہوئے گا. اسی زبان مصطفیٰ وچوں نکلیا سی میرا عثمان بھی شہید ہوئے گا.
میرا علی بھی شہید ہوئے گا، میرا فلاں امتی، میرا فلاں صحابی بھی شہید ہوئے گا۔ تے جے بندہ ایک دی شہادت دا اقرار کرے دوجیاں دی شہادت دا انکار کر دے تے اے پھر مکمل طور تے ایمان نہیں ہے، تے ادھورا ایمان ہویا، پورا ایمان تے نہ ہویا۔ جدیاں جدیاں شانہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائیاں نے انہاں دیاں عظمتاں دا اقرار کرنا چاہیے وے۔ اس واسطے اسی صحابہ نو مننے تے مکمل طور تے، اہل بیت پاک نو مننے تے مکمل طور تے، نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات نو مننے تے مکمل طور تے، حضور علیہ السلام دی اولاد نو مننے تے مکمل طور تے، اسی نبی پاک علیہ السلام دے ادھورے صحابہ نو نہیں منتے بلکہ پورے صحابہ نو مننے آ۔ ادھوری ازواج مطہرات نو نہیں منتے بلکہ پوری ازواج مطہرات نو مننے آ۔ ادھوری آل نو نہیں منتے بلکہ پوری آل نو مننے آ۔ اور نبی پاک علیہ السلام دی ادھوری اہل بیت پاک نو نہیں منتے بلکہ پوری اہل بیت پاک نو مننے آ۔ ساڈا عقیدہ ہے جدا پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے تے اعتبار نہیں، او تے چون یاراں دا یار نہیں، او تے جنت دا حقدار نہیں۔ اس واسطے اپنے مسلک، اپنے دین، اپنے ایمان دے اوتے استقامت اختیار کرو۔ ایویں نہیں چاہ دی پیالی تو متزلزل ہو جانا چاہیے، لسی دے گلاس تو متزلزل ہو جانا چاہیے، ایویں نہیں منہ ملازہ رکھ کے اپنے مسلک تو بندہ متزلزل ہو جاوے۔ اللہ رسول نو ناراض نہیں کرنا۔ اے رشتہ داریاں نے دنیا تے رہ جانیاں نے، اے دنیا داریاں نے دنیا تے رہ جانیاں نے۔ پچھلے دنوں چ میرا ایک عزیز فوت ہو گیا سی، سانڈو سی میرا، تو دا بچہ فوت ہو گیا ہے، وہ شیعہ مذہب نال تعلق رکھتے سن، تے میں گیا ہاں لیکن جنازہ نہیں میں پڑھیا۔ کیوں نہیں پڑھیا؟ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے تواڈے وچوں کوئی اگر ویکھ لوے میرے صحابہ کرام نو برا کہندا ہے، میرے یاراں نو، میرے صحابہ نو اگر کوئی برا کہندا ہے، توہین کردا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ولا تواکلوہم، نہ تسی انہاں نال بیٹھ کے کھانا ہے، ولا تشاربوہم، نہ تسی انہاں نال بیٹھ کے پینا ہے، ولا تناکحوہم، نہ تسی انہاں نال نکاح کرنا ہے، ولا تصلوا معہم، نہ تسی انہاں نال نماز پڑھنی ہے، ولا تصلوا علیہم، تے نہ تسی انہاں دے اتے نماز پڑھنی ہے، انہاں دے اتے نماز بھی نہیں پڑھنی، انہاں دے نال نماز بھی نہیں پڑھنی۔ یہ دنیا داریاں نے، لیکن جس دل دے وچ حضرت صدیق اکبر دی محبت دا چراغ روشن ہے، عمر فاروق دی محبت دا چراغ روشن ہے، عثمان غنی دی محبت دا چراغ روشن ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دے گستاخاں دے نال لین دین کرو گے تے وہ چراغ بجھ جاوے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ جنازہ پیش کیتا گیا، جنازہ پڑھا دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھانا، نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ پڑھانا میں، حالانکہ کلمہ پڑھتا سی، نمازاں بھی پڑھتا سی، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا، حدیث سے پا کے چاہتا ہے، ذمہ داری نہ پہ کرنا ہو۔ تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ میرے عثمان غنی دے نال بغض رکھدا سی، تے جد نال کوئی بغض رکھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنازہ نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھن دا حکم دیندے ہیں۔ اگوں تسی اندازہ کرو سانو اپنے رشتہ داریاں دے وچ کیا یہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے؟ میں تھوڑی جی ہور وضاحت کر دواں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، جناب حضرت حذیفہ بن یمان اپنی والدہ محترمہ دے کولوں اجازت لئی، اماں جی میں مغرب دی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پڑھنا چاہنا وا، مینوں اجازت ہے میں جاواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ میں مغرب دی نماز پڑھ کے آواں؟ تو والدہ صاحبہ نے اجازت دے دیتی، جاؤ ٹھیک ہے، انہاں کولوں بخشش دی دعا بھی کرا لینا۔ جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور او حضرت حذیفہ بن یمان سن جنہاں نوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہم راز فرمایا ہوا سی۔ راز دیاں گلاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب حذیفہ بن یمان نو ارشاد فرماندے ہوندے سن، بڑیاں ایسیاں گلاں باتاں سن جڑیاں عام دوجے صحابہ نہیں سن پڑھا، حضرت حذیفہ بن یمان نو پتہ ہوندا سی۔ اور اتوں تک حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک علیہ السلام دے ہمراز سن کہ مدینے دے جننے بھی منافق سن انہاں دی فرشت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان نو دتی ہوئی سی، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے، اے بھی منافق ہے۔ اور کئی صحابہ فرق پتہ ہے کس طرح کرتے سن، کوئی فوت ہو جاتا سی نا
تو ویکھدے سن اگر اس جنازے دے نال حضرت حذیفہ بن یمان آئے نے تو ٹھیک ہے، اسی بھی جا کے جنازہ پڑھ لینے ہاں. اگر حضرت حذیفہ بن یمان نہیں ہے تو میں قطعاً وہ جنازہ نہیں پڑھاں گا، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان نو ارشاد فرمایا کہ فلانا فلانا منافق ہے، اور کسی دے مرن تو پتہ لگتا سی یہ مومن ہے یا منافق ہے حضرت حذیفہ بن یمان دے شرکت کرن دی وجہ تو یا نہ کرن دی وجہ تو پتہ چلتا سی. اگر اس جنازے میں حضرت حذیفہ بن یمان شرکت کرتے سن تو وہ مرن والا منافق نہیں سی ہوندا. اگر شرکت نہیں سن کرتے تو دوجے صحابہ کرام سمجھ لیندے سن کہ مرن والا منافق ہے، تاں ہی حضرت حذیفہ بن یمان نہیں آئے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے راز دیاں گلاں حضرت حذیفہ بن یمان نو ارشاد فرمائیاں سن. تو جس وقت مغرب دی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے ادا کیتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے تشریف فرما نے کچھ وظیفے وغیرہ کرتے رہے، اور نال ہی حضرت حذیفہ بن یمان بھی بیٹھے ہوئے سن. کدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وظائف تو فارغ ہون تے میں حضور دی بارگاہ چ عرض کراں یا رسول اللہ میری والدہ محترمہ کہندیاں سن کہ میرے واسطے بخشش دی دعا فرما دینا. تو حضرت حبیبی کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چل پے اور پھر جا رہے نے، حتیٰ کہ مغرب دی نماز تو بعد عشاء دی نماز بھی ادا ہوئی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان نو بولن دا کوئی عرض و معروض کرن دا موقع ارشاد نہ فرمایا. دل چ خیال آیا میں تے صرف مغرب دی نماز دی اجازت لے کے آیا سا اپنی والدہ محترمہ دے کولوں، اتنے تے عشاء دی نماز بھی ہو گئی ہے، پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ عرض نہیں سن کر سکتے حضور میں ہن جانا میں نہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیغام پہنچانا سی تے پھر واپس جانا سی. عشاء دی نماز بھی ادا ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھ کے اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو جناب حذیفہ بن یمان ہاتھ بن کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قدماں دی آہٹ پیچھوں سنی تے فرمایا کہ کون ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ بن یمان ہے. ہاں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں حذیفہ بن یمان ہاں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر یہ کدھر آئے ہو، کی کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ تہاڈی والدہ صاحبہ دی بخشش فرما دے. یعنی ہجے عرض نہیں کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما چھڑیا اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت فرماوے تے تیری والدہ صاحبہ دی بھی بخشش فرما دے. یہ وے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی لجپالی. تو میں اس حدیث پاک وچ جو عرض کرنا چاہنا سا وہ ہمراز دیاں گلاں سن جڑیاں حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائیاں سن. اس واسطے خیال کرنا چاہیے وے دنیا دا وقت گزر جانا وے، جے چھڑ دے میں دنیا ہو سکتا ہے گزارا تے محبوب چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. حضرت امام حسین نال اگر کامل محبت ہے تو جناب امام حسین دے دشمنوں نو اپنا دشمن سمجھو، پاویں او دشمن ہے پاویں دشمن دے نقش قدم تے چلن والا. اس وقت دے یزیدیاں دیاں تلواراں جناب امام حسین دے خلاف اٹھیاں سن. اج کل کئی ایسے نے درجنہ کتاباں میں ثبوت دے سکنا، درجنہ کتاباں یزید دی حمایت وچ لکھیاں جا چکیاں نے. یزید وہ دے لانتی ہونے وچ کنوں شک ہے، وہ دے جہنمی ہونے وچ کنوں شک ہے، وہ دے دوزخی ہونے وچ کنوں شک ہے. اس وقت تو لے کے ہون تک پھٹکارا پیندیاں پیاں، لانتاں پیندیاں، قیامت تک پیندیاں رہنیاں نے، کیونکہ ساڈے کول اس وقت یزید دے واسطے کچھ بھی نہیں، حسین دے واسطے موجود ہے. یزید دے واسطے لعنتاں نے تے حسین دے واسطے درود ہے. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے ہاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال محبت کرنے ہاں، حضور علیہ السلام دے اصحاب نال محبت کرنے ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد نال محبت کرنے ہاں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیاں جنیاں بھی نسبتاں نے سب دا احترام کرنا ساڈے اوتے فرض ہے. کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. اوے میرے امتیو میں تواڈے کولوں کلمہ پڑھن دا سیلا یہ منگنا وا کہ میرے قریبیاں نال محبت کریا جے. ہن قریبیاں نو اگر دیکھا جاوے تو اتوں لے کے تھلے تک کنے قریبی بنتے ہیں. یہ صرف حضرت علی المرتضیٰ، فاطمہ تو زرا، امام حسن، امام حسین صرف اور صرف یہی قریبی نہیں، انہاں تو علاوہ ہور بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے قریبی نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے قریبی او وے نے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنیاں دھیاں دتیاں نے. حضور علیہ السلام دی او بھی قریبی نے جنہاں کولوں نبی پاک علیہ السلام نے دھیاں لیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد بھی حضور دی قریبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اصحاب بھی حضور دے قریبی. بلکہ انج کر لو سب تو پہلے قریبی بندے دے والدین ہوندے نے، ماں اور ماں باپ، یہ بندے دے قریبی ہوندے نے. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین نال محبت کرنے ہاں.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سسرالیاں دے نال بھی پیار کرنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دماداں نال بھی پیار کرنے ہیں، اور حضور علیہ السلام دی اولاد نال، حضور علیہ السلام دے اصحاب نال، حضور علیہ السلام دی آل نال پیار کرنے ہیں۔ اللہ پاک سانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے تمام پیاریاں دی محبت دے وچ جین دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دی محبت وچ اللہ تعالیٰ سانو مرنا نصیب فرمائے، مرد ویلے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نالے فاتحہ شریف پڑھو، اپنی اپنی پڑھائی دا حصہ پاو، تے نالے حسینی لنگر تواڈے تک آ رہا ہے تے وہ دے واسطے ذرا صفاں درست کر لو، لائناں سیدھیاں کر لو، جڑے حضرات اگے پیچھے بیٹھے نو صفاں وچ بیٹھ جاؤ۔ یہ جڑا تمہیں سبق ملیا ہے نا، یہ عملی جامہ جڑا نا وہ تسی انہیں اس طرح پہننا ہے کہ جنہ سارے ساتھیاں کول موبائل ہے نا، وہ کئیاں نے بس ویکھو ویکھی نا اپنے اسٹیٹس دے اتنے نا نوحہ لایا ہوں، ماتم والا
کوئی اس طرح کا نا نوحہ وغیرہ لایا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی اسی 1 منٹ واسطے لایا سی. بھائی 1 منٹ دے واسطے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ناراض کرنا چاہنا میں. اپنے اپنے موبائل بھی صاف رکھو اور اپنے اپنے دل بھی انہاں لوگاں دی محبت تعلقات دے کولوں پاک رکھو. کہ اپنے موبائل دے اتنے لانا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں نعتاں اور اسٹیٹس دے اتنے لانا ہے تو پھر کوئی حضرت امام حسین دی یاد وچ کوئی قصیدہ لاو. ایس دور دے وچ ملک پاکستان دے اندر غور نال سن لو آخری الفاظ. پاکستان دے اندر ایس دور دے وچ حضرت سیدنا امام حسین دے کردار نو اگر مشن نو زندہ کیتا ہے نا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ دے قائد جناب علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب نے زندہ کیتا. تسی دیکھیا ہوئے گا جناب علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دین دی خاطر، ملک و ملت دی خاطر، اپنے مسلک دی خاطر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس دے تحفظ دی خاطر ختم نبوت دے عقیدے دا دفاع کردے ہویا کنیاں تکلیفاں پریشانیاں تے کنیاں گرفتاریاں تے کنیاں قیداں برداشت کیتیاں نے اور کنے شہل برداشت کیتے نے اور کنے کارکن اپنے شہید کرائے نے. اے حضرت امام حسین دا مشن اگر کما حق ہو ساڈے اس دور دے وچ زندہ کیتا وے تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے زندہ کیتا. اور پھر انہاں تو بعد انہاں دے صاحبزادے حافظ سعد حسین رضوی صاحب جڑے ماشاءاللہ اپنے والد صاحب نالوں بھی زیادہ دلیر نے. سبحان اللہ. وہ اینے کو دلیر نے کہ اینے دلیر نے کہ چلدیاں گولیاں دے اگے سینہ تان کے کھلو جاندے نے. اللہ پاک دی ذات بابرکات ساڈے انہاں مذہبی رہنماواں نوں ہور زیادہ کامیابیاں عطا فرماوے اور جنہاں نے حق ادا کر دیتا وے ختم نبوت دا تحفظ کرن دا ناموس رسالت دا تحفظ کرن دا جنہ حق ادا کیتا ہے. ایک شعر میں انہاں دی نظر کرنا وا کہ جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام. ایک شعر امام حسین کے واسطے جس نے کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام کر لیا نوش، جس نے شہادتی کا جام کر لیا نوش، جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وصحابہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک آج ماہ محرم الحرام کے 10ویں دن اور 11ویں رات کے بابرکت لمحات میں محفل ذکر حسین، محفل شہدائے کربلا اور حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں جو پروگرام منعقد ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک جو سامعین حاضرین نے فاتحہ خوانی کی، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ قرآن شریف تلاوت کی، اس کے علاوہ جو ذکر حسین کیا گیا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا فکری بیان کیا گیا، یا پروردگار عالم جو صحابہ کرام کا تذکرہ ہوا، اہل بیت پاک کا تذکرہ ہوا، شہدائے بدر کا تذکرہ ہوا، شہدائے احد کا تذکرہ ہوا، شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوا،
اور نبی پاک علیہ السلام کے پیاروں کی جو تعریف کی گئی، یا اللہ پاک اس تلاوت قرآن کا ثواب، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب، جو کچھ بھی پڑھایا گیا، ہمارے احباب نے جو لنگر کا اہتمام کیا، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کی ارواح کو، اور نبی پاک علیہ السلام کے والدین کی ارواح کو، حضور علیہ السلام کی رضائی ماؤں کی ارواح کو، حضور علیہ السلام کی تمام امہات اور آپ کے تمام آباء و اجداد کی ارواح کو، نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام کی ارواح کو، تمام صحابیات کی ارواح کو، شہدائے بدر کی ارواح کو، شہدائے احد، شہدائے کربلا، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، تمام شہدائے اسلام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ نبی کریم علیہ السلام کی چاروں صاحبزادیوں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ کرام، بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین شہید کربلا، نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل پاک، اصحاب پاک، اولاد پاک، ازواج پاک کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک اس کلمہ کلام کا ثواب، حاضر طعام کا ثواب شہداء کربلا، اور بالخصوص جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پیروں کے پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر حضرت پیر شیخ عبد القادر جیلانی، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک اس پڑھائی کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس محرم الحرام کے مہینے کے اندر جتنے بھی تیرے پیارے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ پاک، اور جتنے بھی اس مسجد قمر الاسلام کے نمازی، محلہ علی اصغر کالونی کے رہنے والے ہمارے بہن بھائی، بچے بوڑھے جوان جو وفات پا چکے، ہمارے رشتہ دار، تعلق دار، یا اللہ پاک ان تمام مسلمان بہن بھائیوں فوت شدگان کی ارواح کو اس محفل پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس کلمہ کلام کا ثواب، حاضر طعام کا ثواب، جناب حضرت سیدنا امام حسین اور شہداء کربلا کے مشن کو زندہ اور جاری و ساری رکھنے والے امیر المجاہدین جناب مولانا حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ پچھلے مہینے کے اندر جو ہمارے پیر و مرشد کا وصال ہوا، حضور قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت پاسبان مسلک رضا علامہ الحاج پیر مفتی ابو داؤد محمد صادق صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح پاک کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان کے درجات بلند فرما، ان کی طفیل ہمارے حال کے اوپر رحم و کرم فرما، ہمیں اپنے مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے اوپر تا دم آخر استقامت نصیب فرما، اسی مذہب حقہ کے اوپر جینے کی اور اسی مذہب حقہ پر مرنا نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت اور حضور کے ساتھ اور حضور کے تمام پیاروں کے ساتھ ہمیں وفا کرنے کی اور ان کی تابعداری کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم کلمہ پڑھنا نصیب فرما۔ جن احباب نے یا اللہ پاک یہ لنگر کا اہتمام کیا، ان کے کاروبار میں، مال جان میں برکتیں، رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کے رونق کے اندر برکتیں عطا فرما۔ جو یا اللہ پاک ہمارے مسلمان بہن بھائی، بچے بوڑھے جوان مل جل کر مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی رونق کو دوبالا کرتے ہیں، مدرسے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اللہ پاک ان تمام معاونین کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں عطا فرما۔ ہمیں حسینی مشن کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صرف حسینی لنگر کھانے کے ساتھ ساتھ نہیں بلکہ حسینی مشن کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک درسگاہ کربلا سے ہمیں جتنے بھی اسباق ملتے ہیں ان تمام سبقوں کو یاد رکھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان سبقوں میں نمایاں طور پر 2 سبق ہیں، 5 وقت کی نماز جو کہ نبی پاک علیہ السلام کے نواسے نے آخری دم سجدے کے اندر بھی اپنا سر کٹا دیا مگر نماز قضا نہیں کی۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما۔ اور جناب امام حسین نے
جس طرح شہادت سے پہلے بھی تلاوت قرآن کی، شہادت کے بعد نیزے کی نوک کے اوپر چڑھ کے تلاوت قرآن کی، یا اللہ پاک ہمیں بھی جناب امام حسین کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی اور درس قرآن سننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے دین، ایمان، مسلک و مذہب پر استقامت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ الہی بحق محمد رسول دعا گناہ گاروں کی کرنا قبول۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔